اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق رسولنا الكريم نبی الکریم. سامعین و ناظرین، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، خیر اور شر، ہر عمل کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے. عمل خیر کا ثمرہ یا پھل یا نتیجہ وہ ہے جو عمل کرنے والے کو عمل کے بعد حاصل ہو جاتا ہے. بیت اللہ الحرام کے حجاج کرام کو حج کی ادائیگی کے بعد کیا کچھ ملتا ہے، یا انہیں اس حج کے ساتھ کیسے وفاداری کرنی ہے. حج کے ساتھ وفا کیا ہے کہ حاجی کی مابعد حج سیرت کیسی ہو، اس کی حیات طیبہ کیسے گزرے، وہ انسانوں میں اللہ کا اور اس گھر کا اور دین اسلام کا سفیر بن کے کیسے جائے. وہ یہاں سے جب الوداع طواف کرے تو کیسے الوداع ہو، جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کا عظیم الشان خطبہ سننے کے بعد انہوں نے اس خطبے کی ہدایات کی پوری زندگی عملی پریکٹس کی. آپ خود یاد رکھیں میرے سامعین و ناظرین، اسلام کا یہ رکن خامس جو کہ حرمین شریفین کی حاضری سے تعلق رکھتا ہے، دیار مقدسہ کی حاضری ہی میں ادا ہوتا ہے، اور خصوصاً حرم مکی اور مشاعر مقدسہ منی، مزدلفہ اور عرفات میں مناسک حج ادا ہوتے ہیں. جو عبادات اللہ نے فرض کی بندوں پر، ان میں سے یہ فرض عبادت ہے، اور یہ پوری عمر میں ایک ہی بار فرض ہے. اب نماز دن رات میں 5 دفعہ آپ پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. روزہ ہر سال میں مسلمان رکھتے ہیں. زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہر سال فرض ہے، مگر حج کا مبارک فریضہ ایسا رکن ہے جو صاحب استطاعت پر عمر بھر میں ایک بار فرض کیا. اس کے اعمال جنہیں ہم مناسک حج کہتے ہیں، مخصوص جگہوں جس کا ہم نے ذکر کیا، بیت اللہ الحرام، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفہ، مشاعر مقدسہ جنہیں کہتے ہیں، ان میں ادا ہوتی ہیں. پھر عام عبادات یا صرف بدنی ہیں، نماز، یا صرف مالی ہیں، زکوٰۃ. روزہ بھی بدنی عبادت ہے، مگر یہ عبادت مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے، وقت بھی اس میں لگتا ہے، مال بھی اس میں صرف ہوتا ہے.
مگر ہر عبادت سے جیسے اللہ کی غرض یہ ہے کہ بندے تزکیہ اختیار کریں، انسان بن جائیں، طہارت اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، اور وہ زاد راہ اپنی زندگی کا تقوی بنائیں۔ اللہ نے اسی لیے حج کے بارے میں فرمایا کہ تم زاد راہ لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تو تمام اعمال سے غرض بندے کو بندہ بنانا ہے، انسان کو حضرت انسان کامل بنانا ہے۔ اور جناب رسول اللہ رحمت للعالمین، محسن انسانیت، ہادی دو عالم، ان کی اطاعت میں بندے کی طہارت و تزکیہ مقصود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس عمل کی یعنی اس حج کی جو فوری تاثیر بندے پہ ہوتی ہے اس باب میں، اس کو انسان بنانے میں، اس کا تزکیہ اور طہارت کرنے میں، اور اس کو ایسا بنا دینے میں، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں فسق و فجور نہیں کیا، قولی اور عملی طور پہ معصیت نہیں کی، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آج پیدا ہوا۔ یہ ہے اصل حاجی کی منفعت۔ اب آج پیدا ہونے والا نہ چور ہو سکتا ہے، نہ ڈاکو ہو سکتا ہے، نہ وہ فحش اور منکرات کہنے اور کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے غور کریں ان مناسک حج میں کہ ان میں کیا شعور اور احساس بندے میں فوری طور پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن اگر ہر عمل سے پہلے یہ شعور و احساس رکھے جن کا ہم نے ذکر پہلی مجالس میں کیا ہے، تو یقیناً حج ایک حیات طیبہ حاجی کے لیے اس کا ایک معیار مقرر کر کے اس کو اس پہ ڈال دیتا ہے۔ ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان گرامی قدر، آپ اس فریضے کو ادا کر چکے۔ آپ اول بیت کا اور آیات بینات کا مشاہدہ کر چکے، صفا اور مروہ کے مابین دوڑ چکے، مینا میں رات گزار چکے، مزدلفہ میں بھی، عرفہ جو مقام معرفت ہے اس سے بھی ہو گزرے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے عشق و محبت جو قائم کی تھی آپ نے احرام سے لے کے آخری عمل حج تک، اور شیطان سے جو آپ نے برات کی تھی، بیزاری کا اظہار کیا تھا، اس سے دوری کا اظہار کیا تھا، بلکہ رمی کر کے عملی طور پہ آپ نے اس کا نقشہ کھینچا تھا، اس نقشے کو آپ نے بھلانا نہیں۔ رب ذوالجلال کی عظمت اور اپنی عجز و انکساری اور اہل ایمان کے مابین عالمی طور پہ اخوت کا جو درس حج سے آپ کو ملا ہے، اس کو بھلانا نہیں۔ یہ ہے حج کا ثمرہ۔ حج کے لیے قصد کرنے والا محرم بندہ کیوں محرم کہلاتا ہے؟ کہ اس نے ہر معصیت کا ہمیشہ ترک کرنے کا قصد کر لیا، اور اللہ کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیاری کا اظہار کر لیا۔ گھر، وطن، اہل و عیال، مال و اسباب، وظائف دنیاوی، اور پھر اس کا اعلان کرتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے ایک لمبا سفر اس نے طے کیا، احرام سے بیت اللہ تک، پھر وہاں سے مینا تک، پھر وہاں سے عرفہ تک، پھر عرفہ سے یہ رات دن منادی اور اونچی آواز سے لبیک پڑھنا، یہ اصل میں بندے کو اس کی اندرونی بیماریوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے
اخلاقی پستیاں، کبر و نخوت، حسد و بغض، اور دیکھیں یاد رکھیں کہ اندر کی جتنی بیماریاں ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ حسد بھی گناہ کبیرہ ہے، بغض بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی سے نفرت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بندوں کے لیے دل میں برائی کا خیال کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر مابین آپس میں ولایت ایمانی کو قائم کرنا، جس کا مظہر آپ نے حج کے پورے اعمال میں کیا کہ ہم ایک امت ہیں، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کے پیروکار، ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، اس لیے تم آئے تھے کہ تم حج کی منفعت کو حاصل کر سکو۔ یہ ہے منفعت حج کی، صرف نماز روزے کی پابندی ہی کا نام نہیں، بلکہ ہر رذیل خیال کو، ہر پستی والے خیال کو، نظریے کو، فکر کو، سوچ کو دل سے نکال دینے کا نام ہے۔ طبقات کے فروق کو، رنگ اور نسل اور مال اور فقر کے مابین جو لوگوں کے طبقات ہیں ان سب کو دل سے نکالنے کا نام ہے، یہی تزکیہ ہے۔ اب آپ دیکھیں جمعے میں جماعتوں میں ایک محلے یا علاقے کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا لباس پہن کے جاتے ہیں، معطر ہو کے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس حج میں پوری دنیا کے مسلمان ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان کیسے حاضر ہوئے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ ان کے بعد بکھرے ہوئے، عطر سے دور، خوشبو سے دور، پراگندہ حال میں، کبر و نخوت کو بالکل دلوں سے نکال دیا، بادشاہ اور رعایا ان سب فروق کو مٹا دیا، رئیس اور مرعوس سب ایک ہی سزا کہہ رہے ہیں اور ایک ہی رب کی عظمت کے قائل ہیں۔ اگر آپ نے حج کے بعد ان قلبی بیماریوں سے نجات نہ پائی، ان پستیوں کو، اخلاقی پستیوں کو دلوں سے نہ نکالا، اور ان اندر کی پراگندگیوں کو، ان سے تزکیہ اور طہارت حاصل نہ کی، تو حج کے منافع کو آپ نے حاصل نہیں کیا۔ یہ عزم ہے جو ہر طواف وداع کرنے والے کو کر کے یہاں سے جانا ہے۔ الغرض حج ایک عظیم فریضہ ہے جس میں حجاج کرام تمام تعلیمات کی عملی پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو بٹھانا، نبی کریم کی اطاعت کا التزام کرنا، اللہ اور رسول پہ ایمان اور یقین اور ان کی باتوں پہ صدق، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ایک بادشاہ، ایک رئیس، ایک مرعوس، ایک بڑا شخص، وہ بھی اسی حالت میں، اور ایک کمزور اور ناتواں آدمی بھی اسی حالت میں۔ اللہ کے اس گھر میں، رسول اللہ کے اس مولد میں آپ آئے، اور پھر اس کے بعد یا پہلے رسول اللہ کے محجر میں آپ گئے، تو ان تمام شعائر کی زیارت کرنا اس شعور کو پیدا کرتا ہے کہ آج کا بندہ وہ نہیں جو حج سے پہلے کا تھا، یہ نومولود ہے، یہ بچہ ہے، یہ آج پیدا ہو کے جا رہا ہے۔ یہ ہے مقصد، اور اسی عزم کے ساتھ اور اللہ کی اسی عظمت کے استحضار کے ساتھ برادران اسلام، اے رحمان کے مہمانوں، ضیوف الرحمان، آپ نے واپس جانا ہے۔ آپ نے اللہ کی آیات کا مشاہدہ کر لیا، آپ نے مقام ابراہیم کو دیکھ لیا، زمزم کو دیکھ لیا، بیت اللہ کا مشاہدہ کر لیا، مینا کو دیکھ لیا، عرفات کو دیکھ لیا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ کی خاطر ہر چیز کو ترک کرنے پہ قادر ہیں۔ اگر واپس جا کے اپنے خواہش کی، اپنے نفس کی خواہشات کو بھی نہ چھوڑا
تو کیا بندے ہیں آپ؟ کیا جوان مرد ہیں آپ؟ کیا حاجی ہیں آپ؟ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. حج اللہ کی عظمت کو تا حیات ماننے کا اعتراف ہے اور اپنی بندگی کو تا حیات ماننے کا اعتراف ہے. اس لیے حجاج کرام آپ اپنی آئندہ کی زندگی کو حیات طیبہ بنائیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جس شخص نے، وہ مرد ہو یا عورت، عمل صالح کیا، من عمل صالحا من ذکر انثی وہو مؤمن، اور وہ مومن تھا، تو پھر ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. تو یہ حیات طیبہ کا حصول اس کی تگ و دو میں رہنا ہے. اور حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے. ہمارے آقا و مولا، ہمارے محبوب اور محسن بشریت اور حضرت رحمت للعالمین نے ان تعلیمات کو قولی طور پہ بھی آپ کو سمجھایا. اس موقف کو یاد کریں عرفات کے اندر جب رسول اللہ اپنے خطبے میں فرما رہے تھے حضرات صحابہ کو، کیا کہ دیکھو تم نے آج کے بعد اسی طرح ایک دوسرے کو مال اور جان اور عزت اور آبرو کو حرام سمجھنا ہے جیسے یہاں آپ سمجھتے ہیں. اور اگر ہم نے واپس آ کے پھر وہی زندگی اختیار کر لی، وہی پراگندگی، وہی اللہ کی نافرمانی، وہی رسول اللہ کی نافرمانی، تو اس حج کو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی کہتا ہے لبیک تو آگے سے آواز ملتی ہے کہ تیری حاضری قبول. اور بعض کو یہ کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری نہ تو نیک بخت، وحجک مردود علیک، تیرا حج تجھی پہ مردود. اے حجاج کرام، اے ضیوف الرحمن، اے برادران اسلام، حج کا تحفظ کرنا ہے، حج سے وفا کرنا ہے. یہ ہے حج کے مابعد زندگی، تاکہ حج ہمارا اللہ سے ہمیں پوری زندگی کی حیات طیبہ کا ضامن ہو جائے. ہمارا یہ حج کفیل ہو جائے اور حج کے بعد اپنے حج کی ہم لاج رکھیں. ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے بعد ان کی بدنامی کا باعث نہ بنے اور پوری دنیا کے اہل اسلام آپ کو دیکھ کر ان مقامات کے تقدس میں بڑھیں. نماز میں کوتاہی کرتے تھے پہلے، اب نہ کریں. جماعت کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، اپنے محلے میں لوگوں کے ساتھ احسان کریں جس طرح اللہ نے آپ پہ احسان کیا. آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اور اتنا پورا کیا کہ اتنا لمبا سفر آپ کر چکے. گھر والوں کا اللہ نے خیال رکھا، ان کے لیے آپ کو نقل و نفقہ دیا. تو آپ پہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے جاننے والوں کو تلاش کریں کہ کون ضرورت مند ہے. یہ وہ شعور ہے، یہ وہ وجدان ہے، یہ وہ توشہ ہے مبارک جو حجاج کرام کو یہاں سے لے کر جانا چاہیے اور یہاں سے روانہ ہونا چاہیے. یہ وہ پاک غذا ہے جو آپ کو حیات طیبہ کی کفالت کرے گی. یہی حج کا مقصد ہے. یہی اس گھر کو اللہ نے جو کہا ہدی للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، یہی اس کا معنی ہے. یہی آیات بینات جن کا آپ نے مشاہدہ کیا ان کے اثرات ہیں. ایسے ہی لوگوں کا حج حج مبرور ہے جن کی جزا جنت ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتا، میں پر امید ہوں اللہ سے کہ ہمارے حجاج کرام اپنے حج کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حج کے ساتھ ما بعد الحج
اس کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ. ان مقامات مقدسہ کی عزت کا سبب بنیں گے، ان مقامات مقدسہ کو بدنام نہیں کریں گے. تو یہی وہ درس تھا. کیا اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور عام اپنے برادران اسلام کے مال، جان، عزت اور آبرو کو اسی طرح قابل احترام سمجھیں گے جیسے احرام کی حالت میں اس حرم محترم میں آپ یہ سمجھتے تھے. یہی حج کا مقصد ہے اور یہی ہمارے حج کو مبرور بنائے گا، ہماری سعی کو قبول کرے گا. اور دو لفظوں میں اگر ہم نے اس حج کے ساتھ وفا نہ کی تو یقین کریں کہ یہ بجائے مبرور ہونے کے کہیں، اب میں کیا کہوں، اللہ کے ہم مردود نہ ہو جائے. میری دعا ہے کہ تمام حجاج کا حج مبرور ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.